عزیزان گرامی، موضوع ہمارا چل رہا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور اسلام۔ اس میں یہ میں آپ کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے اس دور میں سب سے بڑے فتنوں میں یہ فتنہ شامل ہو گیا ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اگر مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو مسلمان جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں اور وہ دنیا کو فتح نہیں کر سکتے اور دنیا ان پر ظلم ڈھاتی رہے گی اور وہ اسی طرح تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ خیال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں آیا؟ حضور کہتے یا اللہ مکے میں ہمارے اوپر ابو جہل بڑے ظلم کر رہا ہے، کوئی گن دے ہمیں، ہم اوپر غار ہرا سے بیٹھ کے چلائیں تو ابو جہل جو ہے نا وہ تو فارغ ہو جائے نا۔ حضور جو اوپر سے قرآن لاتے اور نبی آ کر دین بتاتے ہیں ہمیں، غار ہرا سے ٹیکنالوجی لے کر آتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ سارا مکہ فتح ہو جاتا اور حضور پاک وہیں پہ بیٹھ کے فیس بک پہ خطاب کرتے اور جناب وہ سارا یوٹیوب پر خطاب چلتا، سارے کا سارا پہنچ جاتا طائف، شام، عراق، ایران، دنوں میں دین پھیل جاتا۔ نبی اپنا کام مکمل کر کے جائے، آخر نبی خاتم النبیین ہیں تو اپنا کام پورا کر کے جائیں، ہمارے ذمہ کیوں لگا دیا ہے؟ یہ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے دلائل بڑے سادہ ہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ الجھنا ہی نہیں چاہتا جن لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کیا ہے۔ وہ بالکل میرے نزدیک جاہل ہیں، چاہے وہ امریکہ کے سب سے بڑے ادارے پینٹاگون کے اندر کام کریں، وہ میرے نزدیک کھوتے ہیں اور میں ان کو جاہل سمجھتا ہوں اور میں کہتا ہوں میرا آپ سے خطاب ہی نہیں۔ لیکن دوسری جانب میرے پاس ایسے طلبہ بھی ہیں الحمدللہ جن کی دن بدن مجھ کو خبریں اور ٹیلی فون آتے ہیں بیرونی ممالک سے اور وہ اپنی اچیومنٹس بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے کہنے پہ پڑھ رہے ہیں۔ جو بکس میں ریفر کر رہا ہوں وہ ان بکس کو خرید لیا ہے اور وہ آرڈر کرتے ہیں اور وہ یورپ کی کتابیں اکٹھی کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ میں کس دنیا سے آشنا کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں کوئی ایسی تہجد میں جس میں ہم آپ کا 15 منٹ تک آپ کے لیے فقط دعائیں نہ کرتے ہیں۔ یعنی مجھے خوشی ہے کہ ایک طرف اگر مایوسی پھیلتی ہے جہالت کی کہ سننے والوں میں بڑے بڑے جاہل ہیں اور سننے والوں میں بڑے بڑے عالم بھی ہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ دین کا مرکزی خیال کیا ہے۔ جسے آپ کہتے ہیں جب آپ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو آپ کے اساتذہ کہتے ہیں جاؤ اس کا تھیم لکھ کر لے کر آؤ۔ دین کا تھیم کیا ہے؟ اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ کیا یہ دنیا ہمیں اللہ نے عیاشی کرنے کے لیے بھیجا ہے یا یہ دنیا کے اندر فقط تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا یہ آزمائش گاہ؟ یہ اصل تھیم ہے، پیراڈائم یہ ہے ہمارا، منہج ہمارا یہ ہے کہ جس پیراڈائم کی میں آپ کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ پہلے آپ آئیں، ہمیں پیراڈائم دیکھنا چاہیے کہ محور جس کے گرد ساری چیز گھومتی ہے وہ چیز کون سی ہے جس کے گرد ہم کس لیے ہیں اس دنیا کے اندر اور اللہ نے یہ دنیا بنائی کس لیے۔ پہلے یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ جو مرضی فیصلہ کریں۔ کافر کہتا ہے نہ خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ آخرت ہے، نہ جن ہے، نہ دوزخ ہے، نہ جہنم ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اس کا نظریہ بالکل ٹھیک ہے، اسے ٹیکنالوجی بنانی چاہیے، اس کو اس دنیا کی زندگی کے قطرے قطرے کو نچوڑ کر خوب عیش کر لینی چاہیے اور بابر بادشاہ کی طرح کہنا چاہیے کہ بابر بے عیش کوش کی عالم دوبارے نہیں، بابر عیش کر کی دنیا دوبارہ نہیں بننی، ایک دفعہ کھا پی لے، ایٹ اینڈ ڈرنک بھی۔ میں ان کا وہ صحیح کہتے ہیں، وہ غلط نہیں کہتے۔ کیوں؟ وہ جس نظریے سے اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں اس نظریے کے حوالے سے وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ مومن کی آنکھ وہ آنکھ نہیں جب تک اس کی آنکھ محمد رسول اللہ کی آنکھ کے تابع نہ ہو جائے، جب تک اس کا دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ ہو جائے، جب تک اس کا ذہن نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ ہو جائے، وہ کان پیدا کرے جو کان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیے اور اللہ کے پاس سے وہ کان ان کو عطا ہوئے، وہ زبان ان کو عطا ہوئی اور کہا کہ اتبعوا، اس نبی کی طرح کی آنکھ چاہیے مجھ کو، اس نبی کی طرح کا کان چاہیے مجھ کو، اس نبی کی طرح کا دل چاہیے مجھ کو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی کو نمونہ بنا کر جینا ہے اور اسی کی طرح زندگی گزارنی ہے اور اسی کی طرح تمہیں مر کر میرے پاس پہنچنا۔ یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سوال۔ ہم ان سوالوں کا جواب دے ہی کیوں بھی دنیا میں یہ پھیل رہا ہے وہ پھیل رہا ہے، اس کے فائدے ہم نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین بتا چکے، دین پہنچا چکے، صحابہ کرام کو سمجھا چکے تو ایک دن ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ ممبر پر جس وقت آپ جلوہ افروز ہوئے تو کھڑے ہو گئے، اصحاب بیٹھ گئے، پیارے پیغمبر نے فرمایا دین پہنچ چکا، میں سمجھا چکا، تم نے سمجھ لیا، لیکن ابھی تمہیں کچھ بتانا باقی ہے اور وہ تم مجھ سے سن لو کہ میری یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اللہ نے مستقبل کے پردے نبی کی آنکھ کے سامنے سے ہٹا دیے، صرف ماضی نہیں ہٹاتا، ماضی بھی ہٹا کر دکھایا اللہ نے، مستقبل بھی ہٹا کر دکھایا اللہ نے، حال میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ نبی کی آنکھ معمولی آنکھ ہوتی، فرمایا میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے مکہ کی راہ سے گزر رہے ہیں اور لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی ماضی بھی دکھایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو آپ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا گیا اور سامنے دکھایا گیا کہ اس وقت حرم مکی کے باہر میرا پیارا صحابی خبیب اور وہ مجمع کے اندر گرا ہوا ہے اور 50 نیزے والے اس کے جسم کی طرف نیزے کیے اور پھانسی گلے میں پھندا ڈال لیا اور وہ کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ میرا پیغام پہنچا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جا فرمایا وعلیکم السلام یا خبیب، یہ ہے میرے نبی کے حال کی علامت، وہ تھی میرے نبی کے ماضی کی علامت۔ اور فرمایا میری آنکھیں مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ یہی عرب ہوگا جہاں میں دین پھیلا رہا ہوں، یہاں ذوالخلصہ کا بت لا کر رکھا جائے گا اور عرب کی عورتیں جو موٹی موٹی ہیں ذوالخلصہ کے بت کا طواف کر رہی ہوں گی، بت پوجے جائیں گے قیامت کے قریب۔ نبی وہ ہے جس کی آنکھ سے سب کچھ، اور حضور نے فرمایا مجھے اللہ دکھا رہا ہے کہ آسمان سے فتنوں کی بارش ہوئی ہے، بارش یہ بھی ہوئی، بارش ایک فتنہ نہیں، دو نہیں، فرمایا بارش ہو گئی فتنوں کی۔ اور مومن وہاں پریشان کھڑا ہے کہ ان فتنوں کی بارش میں کیا فرمایا، بچو اس سے پہلے کہ فتنے ایسے آ جائیں کہ وہ تمہارے دنوں کو اندھیری رات بنا دیں۔
تمہارے دنوں کو اندھیری رات بنا دے جس میں تمہیں یہی نہ سجائی دے کہ ہمارا ایمان کدھر کو چلا گیا. وہ فتنے نبی علیہ السلام نے اس کو بتائے. اب یہ لوگ کہتے ہیں ایک ایک فتنہ بتایا ہو حضور پاک نے, بارش کی طرح کے فتنے برس رہے ہوں تو نبی کس کس کا بتائے؟ نبی نے صرف فتنے کو ایک لفظ کے اندر کنورٹ. لوگوں نے پوچھا پیارے پیغمبر وہ فتنہ کیا ہے؟ ایک لفظ بولتا ہے. نبی روز روز باتیں نہیں بولتا. کتنے واقعات ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو خانہ پوری کرنے کے لیے ہمیں حدیث اور دیگر چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ نبیوں کے واقعات اس کے اندر کیا ہیں. یہی بات نبی ایک وقت نبی نے کہا حب الدنیا, وہ فتنہ یہ ہوگا ہر وہ شے جس سے دنیا میں انہماک پیدا ہو جائے, اللہ کے دین سے دوری پیدا ہو جائے اور دنیا میں رہنے کو جی چاہنے لگے اور پیار کرنے لگے تم لوگ, اور اپنے دین پر اس شے کو ترجیح دینے لگ جاؤ. وہ حب الدنیا ہے, وہ دنیا کی محبت ہے. ہر وہ شے فتنہ ہی ہے جو تم اس کو استعمال کرو گے. تو آج اگر ہم اس مجھے بتائیں اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے آپ کو کیا دیا؟ باقی آپ کہتے ہیں ہمارے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں. کون کہتا ہے آپ کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی؟ یہ وہم آپ کے دل میں بٹھا دیا ہے اور اس سے بڑا جاہلانہ وہم آج تک مجھے نہیں ملا. مجھے ملا ہی نہیں. اس قدر بڑا یہ جھوٹ ہے کہ ابھی تک پھیلایا جا رہا ہے. آپ ٹیکنالوجی میں کہاں پیچھے رہ گئے؟ مجھے بتائیں آپ کے پاس دنیا کا ایٹم بم بنانا ضروری بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ غوری آپ کے کتنے ہیں آپ کے پاس, لیکن آپ کے پاس کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس سے کام نہیں لے پا رہے اور آپ کی ہمت نہیں ہو پا رہی چلانے کی؟ مجھے اس شے کا بتاؤ جس شے کا رونا ہے وہ تو تم بتاتے نہیں, جو منز اندر سے نکلتا ہے وہ تم سمجھاتے نہیں اور الٹا کہتے ہو کہ مسلمانوں کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں. جاؤ ترقیاں دیکھنی. وہ جاہل آدمی ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے ابھی تک کوئی ترقی نہیں کی. جائیں آپ جا کر دیکھیں صدام کا بنایا ہوا عراق, چونکہ آپ نے ابھی دیکھا نہیں, آپ کو کیا پتا وہاں کیسی ترقی ہوئی تھی. آپ نے لیبیا دیکھا نہیں, آپ کو پتا کیسی ترقی کیسی. آپ نے جا کے سعودی عرب دیکھا نہیں. عیاشی کرنے کے لیے آپ کے ملکوں میں انگریز آئے. عرب ہمارا سر آپ کا عیاشیوں سے دبئی بھرا پڑا ہے اور ان کو وہ گناہ سمجھ نہیں آتے جو گناہ آپ نے ایجاد کر کر کے دیے. وہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے وہ بلڈنگیں بنائی, یورپ حیران ہے ویسی بلڈنگیں وہ ان کو سمجھ نہیں آتی. صحراؤں کے اندر جو گلستان جس کو بنا دیں, مجھے یہ بتائیں وہ لوگ کیا ہوں گے جہاں جھونپڑیاں تھیں اور برج العرب بن جائے اور جمیرہ بن جائے, جہاں چائے پینے کے لیے آپ کو 36,000 روپے کا ایک کپ ملے گا, آپ وہاں پینے کے لیے جائیں گے. آپ کہتے ہیں ٹیکنالوجی نہیں. کون سی سائنس آپ کے پاس نہیں, کون سا سافٹ ویئر آپ کے پاس نہیں بکتا, کون سا آپ کے پاس جہازی دنیا کے قیمتی جہاز آپ کے پاس ہیں, فائٹر طیارے آپ کے پاس ہیں, لیکن افسوس اس کے بعد آپ کے اندر وہ دل اور جگر نہیں کہ دل اور جگر کے اندر ایمان ہو اور وہ ایمان اس آپ کے 70 سال کے مسئلے کو کشمیریوں کو بچا لے اور وہ آپ چلا سکے. آپ بزدل ہیں, آپ کے اندر حب دنیا آ گئی, آپ نہیں چلا سکے ہیں. دنیا کے 70% اس وقت جتنے بھی دنیا کے اندر وسائل ہیں وہ سارے مسلمانوں کے پاس ہیں. افسوس کہ آپ اس کو بروئے کار نہیں لے کر آتے ہیں, لیکن یہ نہیں کس کے لیے؟ دنیا کی عیاشی کرنے کے لیے آپ لے کر آتے ہیں. آپ اپنی عیاشیوں کا سامان کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں. پھر آپ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں, آپ کے پاس کون سا ڈاکٹر نہیں. جاہل آدمی جو مجھے یہ سوال کرتا ہے برین ڈرین ہو رہی ہے, برین ڈرین میں پہلے بھی اس اصطلاح کو استعمال کر چکا ہوں ٹرمینالوجی کو, کہ آپ کے ملک کے اندر سے ذہانتوں کو کشید کر کے ایک خاص پائپ لائن کے ذریعے سے امریکہ منتقل کیا جاتا ہے. جا کے آپ کو ویزا کس چیز کی بنا پر ملتا ہے؟ آپ دیکھیں کینیڈا کا ویزا ملتا ہے یا انگلینڈ کا ویزا ملتا ہے یا امریکہ کا, بیس آن سکلز. وہ آپ کے ملک کی مہارتوں کو اکٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں. تو آپ ابھی کہتے ہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس کا مطلب اللہ نے اس قوم کو جینیس پیدا کر دیا اور آپ کو گوف مائنڈڈ پیدا کیا, لیکن آپ کے پاس آج جس شے کی کمی وہ صرف ایمان کی کمی ہے. آپ کو اپنے نبی سے پیار ہی نہیں رہ گیا. سب جھوٹ ہے, یہ زمانی کلامی کے پیار ہیں. میں ان پیاروں کو نہ مانتا ہوں نہ اپنے آپ کو ایمان پر جانچتا ہوں کہ ہم وہ ابھی پیار کر ہی نہیں سکے جو پیار کرنا چاہیے. کیا آپ اتنا پیار کرتے ہیں جتنا اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں؟ نہیں. جتنا اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, کتنا نبی پاک سے پیار کرتے ہیں, یا جتنے اپنے والدین سے آپ پیار کرتے ہیں. ذرا گھر جائیں, گھر جا کے لٹمس پیپر ہمارے زمانے میں ہوا کرتا تھا, اس سے تیزابیت چیک کی جاتی تھی. اپنے دل کے لٹمس کو جا کے چیک کریں. آپ اپنی اولاد, اپنے نفس, اپنی جان, اپنی مال, اپنے والدین سے زیادہ آج تک اپنے نبی سے پیار نہیں کر سکتے. صرف نعتیں سن سکتے ہیں, رو سکتے ہیں, حضور کے عشق میں سر دھن سکتے ہیں, خالد روشری پڑھ سکتے ہیں, یہی آپ کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ بریلویوں کو کہتے ہیں نا عید میلاد, پوری قوم عید میلاد النبی والے جذبے میں ڈوبی ہوئی ہے, صرف آپ شب شبہ چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ جائیں, اور پیغمبر کیا کہتا ہے؟ پیغمبر کہتا ہے لا یؤمن احدکم, تم میں سے اس وقت کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی مال, جان, اولاد والناس اجمعین, پوری دنیا سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کر لے. آپ مجھے بتائیں آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے آپ کی حکومتیں ہوں, آپ کی عدلیہ ہو, آپ کے ملک کی بیوروکریسی ہو, آپ کے ملک کی پارلیمنٹ ہو, آپ کے ملک کا سینٹ ہو, اور آپ ہی پر کیا منحصر ہے, آپ ہی پر کیا منحصر ہے؟ دنیا کے 60 ممالکوں کی بیوروکریسی کو جا کے دیکھ لو, وہاں تک تم میں کہیں بھی ایمان کی نمک ہے. تم ایمان والوں کو پھانسیوں پر چڑھا دیتے ہو, جیلوں میں بند کر دیتے ہو. تم کس طریقے سے ایمان والوں کی حمایت کر سکتے ہو؟ اس لیے کہاں کی باتیں اور کس طرف کی باتیں تم کر سکتے ہو؟ ٹیکنالوجی نے تمہیں نہیں تباہ کیا, ٹیکنالوجی بھی آ گئی. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیکنالوجی نہیں. کس گھر کے اندر کمپیوٹر نہیں, کس بچے کے ہاتھ میں موبائل نہیں, تو کیا استعمال ہوا؟ مجھے سمجھائیں تو صحیح. حضرت ناصے آئیں, دیدہ دل فرشیرا, بکواس تو کرو, مجھے سمجھا تو صحیح کہ تم بکواس کرو گے کیا اور بھونکو گے کیا. یعنی نہ مسلمانوں کے پاس کوئی چیز باقی ہے, نہ مسلمانوں کے پاس ایمان باقی ہے, اس کی فکر کوئی نہیں. اولاد میں آپ تعلیم دلاتے ہو اپنی اولاد کو وہ جس سے آپ کی دنیا بن جائے. کون ہے جو اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہتا ہے؟ آپ دل کو چیر کر دیکھ لیں, ہر بندہ اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہے, اور وہ مستقبل اس کا کیا سمجھتا ہے کہ میرا بچہ خوب عیاشی کرنے والا ہو, دولت ہو, پیسہ ہو, اس کے بعد درہم ہو, دینار ہو, عہدہ ہو, منصب ہو. یہ آپ کے بچوں کا مستقبل. کھولیں اپنے اندر کی چیزوں کو, کھولیں. لالچیوں کھولو,
حریصو اپنے دلوں کو کھولو، میں تمہارے دلوں کے اندر تک کے بھید سمجھتا ہوں، اور یہ اندر کی بربادیاں تم کو آ کر سناتا ہوں۔ کس وجہ سے سناتا ہوں؟ صرف اس وجہ سے میرے دل کا مجھے پتا ہے، میں جو اس قوم کو دیتا ہوں مجھے پتا ہے میں کیا دے رہا ہوں۔ یہ تو 100 سال بعد بھی تم کو سمجھنا ہے خطبے جو میں دے رہا ہوں۔ میں تو وہ کتابیں لا رہا ہوں مغرب سے جو آج کے دن بیٹھ کر صبح کے وقت انہوں نے پلاننگ کی کہ شام کو تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے۔ تم لوگ صدیوں پہلے کا رو رہے ہو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، میں آج رو رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ، میرے لفظ نہیں ہے، یہ ایک ٹیلی ویژن ہے، اس کے اندر آنے والا مستقبل دکھایا ہے۔ ٹیلی ویژن یا تم کو حال دکھاتا ہے یا تمہارا ماضی، میں وہ وقت کی تصویر ہوں کہ جس کے اندر تمہیں مستقبل دکھا رہا ہوں۔ یہ اس زبان پر اعتماد کر کے جس سے سچی زبان آج تک دنیا میں نہیں دیکھی گی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کی بربادی کا انحصار ٹیکنالوجی کے نہ ہونے پر ہے؟ آپ کی بربادی کی ہی ٹیکنالوجی۔ ٹیکنالوجی کیا ہے یہ تو سب سے پہلے پوچھنا ان سے چاہیے، ٹیکنالوجی آئی کہاں سے؟ جس کی ماں کا نام سائنس اور باپ کا نام فلسفہ ہو، وہ جو جنے گا وہ حرام کا پلہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ مجھے یہ سمجھا دیں۔ یہ سادہ مثال ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی تو پیدا ہوتی سائنس اینڈ فلسفی سے ہے۔ سائنس اینڈ فلسفی کے بارے میں تمہیں پتا کوئی نہیں، نہ تمہیں فلسفہ پڑھے، اور فلسفے کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جو لوگ مجھ پہ نقد کرتے ہیں نا، یہ بالکل جاہل ہیں، ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے، سامنے آ کے اس لفظ کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کا انہماک ہو جائے گا لذتوں کے اندر۔ آج کا نوجوان کس چیز پر آ گیا؟ وہ اسلام کو کیوں رد کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس عہد کا نوجوان کن چیزوں کے اوپر سنتا ہے؟ یہ سمجھ لیں مجھ سے، ایک ہے حس۔ آپ کے نوجوان آج کا کہتا ہے مجھے محسوس ہو وہ چیز، مجھے ٹچیبل ہونی چاہیے، وہ اس کو مانتا ہے۔ ایمان ٹچیبل ہے؟ کہاں اس کو انگلی رکھا ہوگا؟ مجھے بتاؤ نا۔ آج کا نوجوان، تم نے اس سائنس نے بتا دیا کہ جس چیز کو چھوا جائے وہی چیز ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی چیز نہیں۔ وہ کہتا ہے لیکن وہ فلسفوں کے اندر ہے، وہ بھی اس کا ثابت نہیں ہو سکی، اس لیے ہوگی اور نہیں بھی ہوگی۔ پھر یہ فلسفہ سامنے ہے ایگنوسٹکزم کا کہ ہوگی بھی اور نہیں بھی ہوگی، یعنی لا ادریت، مجھے کیا پتا ہے بھی یا نہیں ہے۔ میں اس کے یہاں آ گیا، وہ اللہ کو کہتا ہے اللہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، جو ہے میں جو مانتے ہیں میں اس کو بھی کچھ نہیں کہتا، جو نہیں مانتے نہیں ہے میں اس کو بھی کچھ نہیں کہتا۔ یہ ہے وہ طریقہ کار واردات کہ اگر ادھر کے نہیں رہے تو ادھر کے نہیں رہے۔ یہ کہتے ہیں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، دونوں طرح کی بربادی ہو گئی۔ یہ تو بالکل الٹا آدمی جس کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور آج کے نوجوان کا ذہن دوسرا کہ افادی بنا دیا، افادی کہ مفاد کیا ہوگا، مجھے یہ بات مان لینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ چودھری جو ڈیل تو کرا رہا ہے، سادہ باتوں کے اندر سمجھانے لگا ہوں۔ باتیں فلسفے سائنس کی اتنی ٹف ہے کہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں یہ لیکچر سن کے نا وہ لوگ اپنے لڑکوں کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دیتے ہیں، میں یہاں سنا رہا ہوں اللہ 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 ماشاء اللہ۔ میں آپ کو برا نہیں کہتا پر ان کو کہتا ہوں نا کہ جن وہ اندھے ہیں جن کے شہر میں میں آئینہ بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اندھوں کے شہر میں آئینے بیچ رہا ہوں، اندھوں نے دیکھ لی اپنی شکلیں، ان کو کیا پتا ان کی شکلیں کس قدر مکروہ اور کریہ ہو گئی اور کیا ان کی شکلوں کے اوپر بیت رہی ہے۔ یہ اسلام بتاتا ہے اس کے اندر کہ آج کا نوجوان افادیت یوٹیلائز، وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ اس شے کا مجھے فائدہ کیا ہوگا، آپ مجھے جو پروڈکٹ دے رہے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں۔ پھر آپ اس کے جس بھی کمپنی نے کوئی چیز بیچی ہے وہ سب سے پہلے اپنے اس بہترین زبان آور تیز ترار اس کو کلائنٹ کو لیتی ہے جو ان کا ہوتا ہے نمائندہ، جس نمائندے نے زبان چلا کر کے دوسرے کو قائل کرنا ہو بھی یہ شے بڑی اچھی ہے، آپ لے لیں، اس کا ذہن بنا دے، مائنڈ میکنگ کر دے، اس کو کہتے ہیں اس زبان دراز اور چرب لسان کو کہتے ہیں جو اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بتاؤ ایمان کی کیا مجھے فائدہ ہوگا، اس دنیا کے اندر کون سا فائدہ؟ ایک نوجوان یہ کسی غریب فیملی سے تھا، یہ غریبوں کے تو مسئلے ہیں، غریب تو جہنم میں زیادہ جائیں گے نا، یہ ان کا تو تھا کہ یہ دین کو قبول کر لیں گے لیکن یہ احساس کمپنی میں آ کے دین کو قبول نہیں کرتے۔ وہ ایک نوجوان کو میں نے کہا دین پڑھا کرو، کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جو بینک کے اندر جاب مل گئی میں کس طرح اب بینک سے نکال دیا گیا، میرے پاس آیا وظیفہ لینے، میں نے کہا میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ اس وقت 5 سال پہلے میں نے تجھے کہا تھا اللہ کا دین تو مان لے، رزق کو رب پر توکل رکھ، کریم پر، اللہ 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 ہے۔ اوہو آپ کا مسئلہ اس رزق کا ہے، آپ اس رزق کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کر وظیفے پوچھتے مجھ سے رزق بڑھانے کے، خدا را تمہارے پہ کیا نازل ہو جائے جو اتنا کھا کے بھی اپنے نبی کے دین کو نہیں سمجھے۔ اللہ اللہ رزق کیسا ہے کہ جس کو کھا کر کے تم رات کی مدہوشیوں کے اندر، رات کو ہوٹلوں کے اندر کھانے کھا کر مدہوش ہوتے، صبح تہجد پڑھنے سے وہ رزق حرام نہیں تو وہ کیا ہے؟ جس کو کھا کر صبح فجر نہ پڑی جائے وہ ولیمہ نہیں، وہ جہنمیوں کا اکٹھا کٹ ہے دعوت کا، جس ولیمے کو کھا کر آ کے آپ اس طرح کراٹے لیتے کہ آپ کی فجر کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، آپ کی بیویاں بچیاں بیٹیاں میری مائیں بہنیں سب رنڈیاں بن کے وہاں جاتی ہیں، وہی طوائفوں والے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، وہاں رقص و سرور کی محفل ہوتی ہے، وہ ولیمے۔ مجھے بتائیں یہ رزق کس قسم کے ہیں کہ جن کو کھا کر خدا کی اطاعتوں کو آدمی بھول جائے، خدا کی عبادتوں کو بھول جائے، خدا کی سامنے جھکنے کو بھول جائے۔ وہ ایک فرض نماز جس کا کوئی مول نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی اثر تباہ ہو گئی، فرمایا لٹ گیا اس کا گھر بار مال جان، تباہ کر گیا وہ اپنا آپ، اب اللہ کے ہاں اس کو کوئی اس کی بچت نہیں ہوگی جو اپنی اثر ہی کھو بیٹھا۔ تو جو صبح کی کھو بیٹھا، پہلے وقت میں اپنے رب کو کھو بیٹھا، وہ کہاں سے برکتوں کے ساتھ آئے گا؟ یعنی آپ سوچے تو صحیح، اس یہ ٹیکنالوجی یہ لذات دنیا کے پیچھے میں ہے کیا؟ آج کے نوجوان کو آپ افادیت پسند بنا دیا ہے کہ مجھے اس پروڈکٹ سے کیا ملے گا، آپ کو ایمان سے کیا ملے گا؟ مجھے بتائیں ایمان سے کیا ملے گا آپ کو؟ وہ ایک دنیا ہے نا، 9 نقد نہ 13 ادھار، آپ کا اے جہان میٹھا اور اگلا کہنے میٹھا، آپ کو ملے گا کیا؟ آج میں آپ کو کہتا ہوں نیک بن جاؤ تو آپ کو ایک خواب ہی دکھا رہا ہوں نا میں کہ آپ کو یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا، آپ کو دنیا میں کچھ نہیں ملے گا۔ آپ دنیا میں بھی نیک یقین جانے، اس لیے مجھ سے پوچھے
مجھ سے پوچھے، میں اس نفس کے فریب کو کھول کر بیان کرتا ہوں. خدا نے مجھے اس نفس کے فریب کو، اپنا بھی نفس میرا ایسا ہی ہے، آپ کا بھی ایسا ہی ہے، میں دن رات اسی نفس کے فریبوں کے اوپر غور کرتا ہوں. یہ کیا فریب کرتا ہے، یہ وہ دھوکے دیتا ہے آپ کو. کوئی آپ نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں، وظیفے بھی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ پر دنیا کی کوئی آفت نہ آ جائے، اور اگر وہ آ گئی تو آپ کی لذتیں چھن جائیں گی، آپ کا بچہ مر جائے گا، نوکری جاتی رہے گی، رزق میں اضافہ کم ہو جائے گا. آپ اللہ کی عبادت بھی صرف اسی بنا پر کرتے ہیں. آپ ابھی اس مقام پر ہی نہیں آ سکے جس مقام پر خدا کی عبادت کرنی چاہیے. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کو کہا خدا کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کیونکہ وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. آپ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ آپ کو بچاتا رہے، آپ کے الٹے کاموں پر رحمت کی نظر ڈالتا رہے، آپ دعا میں آمین آمین کر کے اپنے غضب والے اندرونی گناہوں کو بخشواتے رہے. یہ ہے آپ کے اندر اللہ کو ماننا، جس میں پوری امت اس کے اندر ملوث ہے، جس کے نتیجے میں پوری امت تباہ ہو گئی ہے. آپ کہتے ہیں پھر اتنے سارے جو مانتے ہیں اللہ ان پہ کیوں ناراض ہے؟ تو وہ اس طرح کا مانتے ہیں اس لیے اللہ ان کے اوپر ناراض ہے. یہ ہے وہ آپ کے ایمان کی خیر. تو آج آپ اپنے نوجوان کو کیا سکھاتے ہیں کہ اس میں اس پروڈکٹ کا مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ افادی. اور دوسرا وہ کہتا ہے مجھے اس شے کا تجربہ کر کے دکھاؤ کہ یہ اس تجربے کے اندر یہ ثابت ہوتی ہے. شاید ایمان تجربے کے اندر ثابت کر لیں گے آپ؟ مجھے بتائیں تجربہ ایکسپیریمنٹل. میرے لفظ جا کے انگریزی سمجھائیں ان کو، یہاں تو اردو کی مصیبت کی مجھے کرنی پڑی تشریح. ایکسپیریمنٹل وہ کہتا ہے کر کے دکھا تجربہ کہ ایمان بچا لیتا ہے آدمی کو. تجربہ کر کے دکھا. ابھی وہ زنا کرنے والی لڑکی وہ اس سے تو مجھے بچا نہیں سکا ایمان اس طرح کا. تو ایمان تھا ہی نہیں تو بچاتا کس طرح سے؟ اس کو مجھے یہ بتاؤ نا، کس طرح سے اس کو بچاتا؟ یہ ہے اس کا تجربی کہ وہ تجربہ کر کے کہتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے منطق کے ذریعے سمجھاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا ہو گئی منطق شروع. بندے نے کہنا شروع کر دیا مجھے اس نے بنایا اس نے بنایا. آخر خدا نے خدا کو کس نے بنایا؟ نبی پاک نے کہا بند کر دے یہیں پر چیپٹر، کس نے بنایا کس نے بنایا کس نے بنایا، بس تجھے اللہ نے بنایا اور اس کے بعد تجھے کسی قسم کا جواب نہیں. تو آج جو علم تم کو پڑھایا جا رہا ہے یورپ کے اندر، جس کے پیچھے تم مرے جا رہے ہو، جس ٹیکنالوجی کے پیچھے تم مرے جا رہے ہو، جس سائنس کے پیچھے تم مرے جا رہے ہو، جو فلسفے تم دنیا کو پڑھا رہے ہو، یا تو وہ افادی ہے یا وہ حسی ہے یا وہ تجرباتی ہے یا پھر وہ منطقی ہے یا پھر وہ ایسا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کو کسی قسم کی پروڈکٹ نظر نہیں آتی. ایمان کی دولت کو کہاں بیچنے جاؤ گے؟ کوئی خریدنے والا ہی نہیں. دین نبی دا وانگ یتیمات در در تکے کھاوے. نبی کا دین تو یتیم کا بچہ ہے جس کا باپ کوئی نہیں رہ گیا، جس کا والی وارث کوئی نہیں رہ گیا اس دنیا کے اندر ہے. اس کا وارث اوپر بیٹھا ہے، وہ ایک دن قیامت کی اللہ وارثن. اللہ کہتا ہے میں ایک دن حساب لوں گا پر ابھی نہیں. ابھی تو میں نے چیک کرنا ہے کہ میرے جو نیچے میں نے جن کو وارث بنایا تھا وہ وارث بنے. دین نبی دا وانگ یتیمات در در تکے کھاوے. اور کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا باؤں پھڑ بٹھاوے. حضرت عمر کی طرح کا وہ حکمران کہاں سے آئے گا؟ وہ کہاں سے آئے گا جو مرتے وقت بھی حضرت عمر کا ایمان کی حالت دیکھو جا رہے دنیا سے. نوجوان حضرت کی عادت کو کے لیے آ گیا. آپ نے جس وقت جا رہا ہے نوجوان واپس، آپ نے میں لڑکے نے اس کو دبنگ آواز حضرت عمر کی سنی رک گیا. فرمایا جا عمر امیر المومنین جی. فرمایا اپنا تہمد ٹخنوں سے اوپر کر، اپنا تہمد ٹخنوں سے اوپر کر، نچلا سارا کا سارا جہنم میں چلا جائے گا اور کپڑا بھی تیرا صاف رہے گا. اوپر کر. نبی تیرے نے یہی فرمایا. یعنی مر رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں. اس وقت بھی اس کو نوجوان فرد کے اوپر اس کی آنکھ ہے کہ میں اس کو دین کو بچانا مقصود ہے. ایسے وقت میں ٹخنوں سے اوپر شلوار. اور آج سوال ہوتا ہے جی ٹخنوں سے اوپر شلوار اگر نہ کریں تو اس میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا اگر آپ کر لیں تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ مجھے بتائیں. آپ مجھ سے جو پوچھتے ہیں بھی اگر یہ نیت آپ چھوڑے نیتوں کو ماریں، آپ کہیں بس میرے نبی نے حکم دیا میں نے کر لی، تو آپ کو کیا تکلیف ہوگی؟ کیا آپ کو محفل سے نکال دیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے. لوگ اس کو اجاڈ سمجھتے ہیں، لوگ اس کو زیادہ مذہبی سمجھنے لگ جاتے ہیں. آپ کو ڈر ہے لوگ کہیں آپ کو مذہبی نہ سمجھ لیں، آپ کو زیادہ دینی نہ سمجھ لیں، پھر وہ آپ کے اندر کیا ٹیررزم تلاش کرنا شروع کر دیں گے. آپ فنڈامنٹلسٹ بن جائیں گے. آپ کو ڈر ہے فنڈامنٹلسٹ نہ کہلوانے پر. تو میں کہتا ہوں میں فنڈامنٹلسٹ ہوں، میں ہوں بنیاد پرست. میری اگر بنیادیں ہی نہیں ہیں تو میں کس طرح اپنے نبی کے دین کو مان سکتا؟ میری بنیادیں ہیں، مجھے فنڈامنٹلسٹ کہلوانے میں فخر حاصل ہے. لیکن تم کس قسم کے فنڈامنٹلسٹ ہو جو ڈرتے ہو اپنے نبی کا دین ہے؟ تو آج کے نوجوان کے ذہن میں اور ہمارا یہ عہد، یہ جس کو یہ ہمارے یہ دوست چاہتے ہیں کہ اس عہد حاضر سے واقف ہی نہیں ہے. کہتے جی نوجوان ماننے کا نہیں، وہ رد کر دے گا اور رد کر دے، جس کے لیے اسلام کے قدیمی معیارات کہتے کافی نہیں ہیں. آج کا جو نوجوان ہے وہ اس لیے نہیں سوچ سکتا ٹیکنالوجی اور سائنس کے بغیر. جو مجھے سوال کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سائنس میں یہ ہو رہا ہے کیوں؟ وہ اس کا جسم اور اس کی روح اس دنیا کی لذتوں میں جکڑی جا چکی ہے. وہ 200-300 سال لگا کر کفر نے جو جال بنایا نا، جال بنایا، آپ اس کے اندر لذتوں کے شکار ہو چکے ہیں. اب آپ پنکھے کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ میں رہ سکتا ہوں. اس گیس کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں؟ آپ کی عورتیں گالیاں دیں گی گیس کٹوا دیا تم نے، اب تم کہتے ہو ہم لکڑیوں کے اوپر سارا گھر بنائیں. آپ رہ سکتے ہیں. لذتیں، ٹیکنالوجی لذت ہے. جا کے اس وقت امریکہ بھی اور دنیا کے سارے ملکوں میں جہاں 5G ٹیکنالوجی آ گئی ہے، سب سے زیادہ نفسیات کے مریض ریشو بڑھ چکی ہے، اور کمر درد اور مورے اور یہ پچھلا سارے حصے بیک پینز بڑھ گئی ہیں. دن رات اس کے اوپر یوگا سکھائے جاتے ہیں. بیک پینز کو چیزیں کہاں سے آ گئی؟ جوانی میں بیک پینز کہاں سے ہونی شروع ہو گئی ہیں؟ اور نہ درداں نہ رہ گئی ہے. وہ کہتا ہے میاں محمد بخش کہتا ہے پہلے زمانے میں یہ جو جتنی دردیں تھی نا اور چک تھی، کہتا نہیں یہ اس لیے دردیں عمر کا تقاضا نہیں، نہ رہ گئی درداں تے نہ ہے گی چک. گل ہے میاں محمد بخشا اندروں گئی مک. جب بندے کے اندر سے مک جاتی تھی نا، بندہ بڈھا ہو جاتا تھا
اور اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ آ جاتے تھے تو اس وقت دردیں شروع ہوتی تھی. تمہاری نوجوان نسلوں پہ ابھی ذمہ داریاں کوئی نہیں, لذتیں کرتے, پیزے کھاتے, میں کہتا ہوں بریڈر کھاتے, میں سارا KFC لوٹ کے کھا جائیں, دن رات نشوں کے اندر ہیں, چل ماحول کر رہے ہیں, اوپر سے پیپسیاں ان کو دکھائی جاتی ہیں, لڑکے لڑکیوں کا ٹور گیا. آپ کی تو کمرشل اس بیس پر بنتی ہے کہ لڑکے لڑکیوں کا ٹور بن ماں باپ کے وہاں جا رہا ہے. اور وہاں پر ابھی سوال آیا مجھے, کیا ایک نوجوان مسلم لڑکی اپنے کالج کے فرینڈز کے ساتھ ٹرپ پہ جا سکتی ہے؟ آپ ذرا سوال کریں, جاتی نہیں, سچ بتائیں, میری آپ کے سب گھر والوں کی لڑکیاں جاتی نہیں؟ تو آپ جس عورت کو محرم کے بغیر حج پر جانا منع کر دیا گیا ہو وہ ٹرپوں پہ جا رہی ہے. کیسے ہو گیا؟ جہاں عبادتوں کے لیے اللہ نے روک دیا کہ عورت نہ نکلے, وہاں ٹرپوں پہ جا رہے ہیں. بتائیں کس طریقے سے آپ ٹرپ بناتے ہوں گے؟ اور آپ سوچیں تو صحیح, یہ تعلیم ہے. آپ کہتے بیکر اس کا اسکول ٹرپ گیا, وہ مجھے بتایا لڑکے نے, کہتا جی سر جی ہر امریکہ میں ہم ٹرپ گئے ہیں, ہر کے اندر ہر وہاں جو کمرہ تھا 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہر ایک کو دے دیا گیا کہ بھائی آپ 4 لوگوں کا کمرہ ایک بنایا گیا. مجھے بتائیں وہاں آپ کی جوان سالہ بیٹی وہاں پر جائے گی, وہ وہاں کے لڑکوں کے ساتھ انٹریکشن رکھتی, کیا اس کا مجھے بتائیں نا. جس لڑکی نے بچپن سے لڑکے اتنے دیکھ لیے ہوں اس کو اگلے لڑکے دیکھنے میں کیا فرقت ہوگی؟ ذہن بنتے ہیں ذہن. آپ کہتے ہیں اس کا اثر ہی کوئی نہیں. آپ کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو تعلیم دی جاتی ہے وہ فقط اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ دنیا کی عجیب عجیب لذتیں. ابھی ایک دوست سے ملاقات ہوئی, سوشلسٹ تھے کیپٹلسٹ ہو گئے. کیا تھے؟ بالکل الٹا, جیسے اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے, سوشلسٹ ہے کیپٹلسٹ. میں نے پوچھا آپ امریکہ گئے کیا ہوا؟ کہتے جناب ایسا جوس پلایا, میں حیران ہی ہو گیا, اتنا لذیذ جوس پاکستان میں نہیں. اللہ, تو آپ اس ملک میں جس میں جوس نہیں ملتا. آپ ذرا سوچیں, وہ اپنی لذتوں کی دنیا کے اوپر سے اٹھ ہی نہیں سکتا. آپ کو اتنی لذتیں دے رہی ہو کوئی چیز, میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا غلط مثالیں دے کر کے. جب آپ ایک مرد کو 1000 عورتیں چمٹ جائیں اور ایک عورت کو 1000 مرد چمٹ جائیں, لذتوں کے معیار پر وہ انتہائی جدید قسم کا سیکس کرے, تو وہ عورت اور مرد اس وقت کیا سوچیں گے؟ مجھے یہ سمجھا دینا. وہ اس کے علاوہ اوپر اٹھ ہی نہیں سکتے, اپنی خواہشات کے جال سے نکل ہی نہیں سکتے, لذتوں کے جال سے وہ نوجوان نکل ہی نہیں سکتا. جس کو بڑی پیاری لڑکی وہاں ملی, مجھے آسٹریلیا سے فون آیا, میں ساتھی میں بار بار تانگ کرے, اور جی مجھے بتائیں میری زندگی کا حل کیا ہے؟ میں کہا تمہاری زندگی کا حل یہ ہے کہ تم آسٹریلیا کے اندر چکے رہے ہو, اس لیے تمہیں چاہیے وہاں کی یورپ کی لڑکی کے ساتھ شادی کرو اور اس کو مسلمان کر لو, ورنہ تمہیں احساس کمتری ہو جائے گا کہ میری بیوی جو ہے کسی کام کی نہیں, یہاں سے لے کر جاؤ گے وہ پینٹیں پہنے سامنے آئے گی, پھر ایک وقت آئے گا. اتنا تم کب تک اپنے آپ کو باندھے رکھو گے اس معاشرے میں؟ سٹریس ہو جائے گا بیوی سے. اور پھر ایک نے کیے بھی ایسے ہی لوگ ہم سے ہماری مرضی کے اپنی مرضی کے مسئلے پوچھنا چاہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں لے جاؤ ہمارے پاس سے, لے جاؤ. میں جہنم باٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 بندے آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, زمین کا جھگڑا بنا لیا. جی زمین کا جھگڑا بنا لیا. ایک بندے نے اچھی تقریر کی, اچھا وکیل تھا, تگڑی تقریر کی, اس نے کہا جی میں ایسے دفعہ نمبر 302 تے فلانی 304 تے 35 نمبر تے شک نکلتی سینکشن نہیں لگا کے, یہ سرکار کے سامنے ہو گئی تقریر. وہ دوسرا جو تھا وہ چپ کر کے بیٹھا رہا, اس نے کہا جی میں ایسے ویسے. حضور نے فیصلہ کیا, اس نے اپنا مدعا بیان کیا, اس کا بھی کیا. حضور پاک نے کہا میں نے ظاہر پر فیصلہ کر دیا جو تم نے مجھے بات سنائی. مجھ سے یہاں سے جو آدمی ایک بالشت ایک گٹھ زمین اگر اپنے نام لگوا لے گا, قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اللہ اس کے گلے میں ڈال کے کہے گا گھسیٹ اس کو. مجھ سے تم اپنی چرب زبانیوں کے ذریعے سے غلط فیصلے تو کرا لو گے. یہاں دنیاوی طور پر میں کر دوں گا, تمہاری بات سن کے وزن ہے اس بات میں دلائل سے زیادہ دے دیے, لیکن جہنم کا ایندھن لے کر جا رہے تم مجھ سے. میں تمہیں یہ ایک بات بتا دوں, ادھر ہی دستبردار ہو. جب بھی میں نے جھوٹ بولا ہے جی